لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على نبيه الأمي بسم الله الرحمن الرحيم عوام پر توجہ کا اثر ہونے کی وجہ۔ ارشاد: توجہ کا اثر اس پر ہوتا ہے جو اپنے آپ کو محتاج اثر سمجھتا ہو اور اپنے کمال کا مدعی نہ ہو۔ عوام پر توجہ کا اثر ہوتا ہے اور خواص پر نہیں، کیونکہ ان میں احتیاج اور طلب ہی نہیں، تو خود اس کے مدعی ہیں کہ دوسرے ہمارے محتاج ہیں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا یہ ارشاد ہے کہ توجہ کا اثر ہوتا ہے۔ توجہ ایک تو عام لفظ ہے، بھائی ذرا توجہ سے سنیے، یہ ہمارا اردو کا لفظ ہے، یعنی غور سے سنیے۔ ایک توجہ ہے جو سلوک و احسان کی اصطلاح ہے۔ وہ توجہ کیا ہے؟ وہ توجہ یہ ہوتی ہے کہ شیخ قبلہ رو ہو کے بیٹھتا ہے اور اپنے مرید کو اپنے سامنے بٹھاتا ہے۔ اس طرح کے شیخ کا دل اور مرید کا دل آمنے سامنے یوں، اور پھر شیخ یہ تصور کر کے بیٹھتا ہے کہ یا اللہ، اس کے دل میں، مرید کے دل میں جو گناہ کا داعیہ ہے، خیال ہے، شوق ہے یا گندگی ہے، یا اللہ نکال دے۔ اور مرید یہ توجہ کر کے بیٹھتا ہے کہ میرا شیخ میرے سامنے ہے، اللہ کی عنایات اس کی وجہ سے میری طرف متوجہ ہے۔ پہلے تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں، اب بہت آسان ہو گئی، اب توجہ بہت آسان ہو گئی۔ جب سے یہ آپ نے دیکھا ہوگا شعائیں لگانے کا علاج شروع ہوا ہے، شعائیں لگاتے نا، شعائیں، کینسر والے کو شعا لگاتے، کسی کے گردے میں پتھری ہو تو شعاؤں سے وہ پتھری توڑتے، مثانے میں اگر پتھری ہو تو شعاؤں سے وہ پتھری توڑتے۔ اب دیکھو نا، ایک لائٹ ہے نا، بجلی کی ایک لائٹ ہے پتلی سی، اور وہ اس پر ڈالتے ہیں، وہ چمڑا نہیں ٹوٹتا، رگیں نہیں ٹوٹتی، اور وہ پتھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اب تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا، پہلے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ توجہ اسی کا نام۔ اور یہ بھی خیال مت رکھو کہ توجہ شیخ کا کام ہے، نہیں،
یہ اللہ کی عنایت ہے. اور شیخ کیا کرتا ہے؟ شیخ تو یہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہ تیرے دروازے پہ بیٹھا ہے، بس فرما دے، توجہ فرما دے، کرم فرما دے، یہ توجہ یہ. لیکن بھئی وہ زبان چاہیے، وہ منہ چاہیے کہ جس زبان سے، جس منہ سے اور جس زبان سے یہ الفاظ نکلیں اور اللہ تعالیٰ اپنی عنایات کو اس کی طرف متوجہ فرمائے. www.shahideislam.com جن لوگوں کا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق اچھا ہوتا ہے وہ اللہ کے احکام کی لاج رکھتے ہیں، وہ اللہ بھی ان کی زبان کی لاج رکھتے ہیں. تو یہ توجہ ہے. تو توجہ میں نے کہا ایک تو عام لفظ ہے جو ہماری زبان کا لفظ ہے، اور ایک توجہ کا لفظ تصوف کی اصطلاح ہے جو شیخ اپنے مرید کو دیا کرتا ہے. اردو کا لفظ توجہ کرنا ہے اور تصوف کی اصطلاح میں توجہ دینا ہے. تو گویا اپن شیخ اپنے دل کے بلب کو اس کے دل کی طرف متوجہ کرتا ہے، یہ شعاع ڈالتا ہے اور اس کے دل کے اندر جو وہ ذرات ہیں، وہ گندگی کے ذرات، گناہوں کے ذرات، وہ جل جاتے ہیں. یہ آنکھوں کا لیزر آج کل آیا ہوا نا، آنکھوں کا لیزر آپریشن کرتے ہیں لوگ لیزر سے. وہ جو آنکھیں کمزور ہو گئی اور موٹے موٹے چشمے لگائے پھرتے تھے، اب وہ لیزر کے ذریعے سے اس کا آپریشن کرتے ہیں. یہ وہ لیزر ہے، یہ جو ہے نا یہ لیزر ہے، بشرطے کہ اس سے لیزر کا کام لیا جائے. تو توجہ یہ دل کے لیزر، اپنے دل کے لیزر کو مریض دل کی طرف متوجہ کرنے کا نام ہے. تو فرماتے ہیں کہ توجہ کا اثر ہوتا ہے، توجہ کا اثر ہوتا ہے. جس طرح لیزر کا اثر ہوتا ہے توجہ کا بھی اثر ہوتا ہے. لیکن ہر ایک کو ہوتا ہے؟ نہیں، ہر ایک کو نہیں ہوتا. ہر ایک کو نہیں ہوتا. بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں یہ شعاؤں سے نہیں ٹوٹے گا بھائی، اس کے لیے تو آپریشن کرنا پڑے گا. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں بھائی یہ آنکھیں جو ہے نا یہ لیزر سے صاف نہیں ہوں گی. بھائی ہر ایک کو اثر ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اثر نہیں ہوتا. کون لوگ ہیں جن کو اثر نہیں ہوتا اس توجہ کا؟ فرماتے ہیں وہ لوگ کہ جو اس توجہ کا اپنے آپ کو مستحق ہی نہ جانے. ڈاکٹر میری آنکھ دیکھ رہا ہے، اس نے فوکس لگایا ہوا ہے، کہتے ہیں خبردار پلک نہ جھپکے. اب میں یوں کرتا رہوں، وہ چیک کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. تو جو دل متوجہ نہیں ہے، توجہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، ان شعاؤں کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، بھائی اس کو نفع نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا کہ توجہ کا فائدہ عوام کو تو ہوتا ہے. کیوں؟ وہ بیچارے اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھتے، اور اس توجہ کا فائدہ خواص کو نہیں ہوتا، لکھے پڑے جنوں کو فائدہ نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم تو خود دوسروں کو توجہ دیتے ہیں، ہمیں کون ہے توجہ دینے والا؟ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ دیکھو
فائدہ اسی کو ہوگا جو طلب لے کے جائے گا، اور جو طلب لے کے نہیں جائے گا، بڑے سے بڑا بزرگ، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا قطب، بڑے سے بڑا غوث، بڑے سے بڑا ابدال واز کرتا رہے، نصیحت کرتا رہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ www.shahideislam.com اس لیے کہ اس نے برتن ہی نہیں سیدھا رکھا، برتن ہی ٹیڑھا ہے، اس کا الٹا برتن رکھا ہوا۔ تو فرمایا جو اپنے آپ کو محتاج جانے گا اس کو نفع ہوگا، جو محتاج جانے گا وہی تو برتن سیدھا رکھے گا نا۔ اور جو اپنے آپ کو محتاج نہیں جانے گا اس کو نفع نہیں ہوگا۔ تو فرمائے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، خواص، ان کو نفع اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو اس کا محتاج ہی نہیں جانتے۔ ایک ہی مجلس ہے، ایک ہی بزرگ ہے، اور اس مجمع میں جناب بعض وہ ہیں کہ دنوں، مہینوں، سالوں میں، بلکہ سالوں، مہینوں اور دنوں میں وہ ترقیات کی معیار پر پہنچ جاتے ہیں، معراج پر پہنچ جاتے ہیں، مدارج طے کرتے کرتے وہ سالوں کا سفر دنوں میں طے کرتے ہیں، وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں ساری زندگی گزر گئی، ان کو کوئی نہ پتا۔ اس لیے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو محتاج جانا، جنہوں نے اپنے آپ کو ضرورت مند جانا، ان کو فائدہ پہنچا، اور جنہوں نے ضرورت مند نہ جانا، محتاج نہ جانا، ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا توجہ کا اثر اس پر ہوتا ہے جو اپنے آپ کو محتاج اثر سمجھتا ہو کہ بھی مجھے بھی ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے، اور اپنے کمال کا دعویٰ نہ کرے۔ جو خود کہے کہ میں تو پڑھا لکھا ہوں، مجھے تو سب آتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ سیکھتا بھی وہی ہے جو سیکھنا چاہے، جو سیکھنا نہ چاہے اور کہے کہ نہیں مجھے تو سب آتا ہے، وہ کیا سیکھے گا؟ اس کو کوئی نفع نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا عوام پر توجہ کا اثر ہوتا ہے اور خواص پر نہیں، کیونکہ خواص میں احتیاج اور طلب ہی نہیں، بلکہ وہ تو خود توجہ کے دعوے دار ہیں کہ ہم توجہ دیتے ہیں، ہماری وجہ سے فائدہ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں دوسرے ہمارے محتاج ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ موروثی خاندانی پیر ہوتے ہیں، موروثی اور خاندانی پیر ہوتے ہیں۔ اب وہ پیر صاحب ہیں، اس پر بھلا کسی پیر کا کیا اثر ہوگا؟ اور دیکھیے یہ علماء کی اولاد، نیک لوگوں کی اولاد، اس پر عام طور پر اثر کم ہوتا ہے، وہ نفع کم اٹھاتی ہے۔ کیوں؟ دماغ میں خناس بھرا ہوا۔ ہم تو پیر صاحب کے بچے ہیں، ہم تو مولوی صاحب کے بچے ہیں، ہمیں کون کیا تبلیغ کرے گا بھائی، ہم تو خود تبلیغ کرتے ہیں، لہذا محروم رہ جاتے ہیں۔ غریبوں کے بچے، جاہلوں کے بچے، دور دور سے آئے ہوئے ان کو نفع ہوتا ہے۔ یہ قصہ اپنے آپ کو محتاج جاننا۔ اس ملفوظ کا خلاصہ یہ ہوا کہ اپنے آپ کو مستغنی نہ جانو بھائی، ہاں ہم محتاج ہیں، ہم بیکاری ہیں، یا اللہ تیرے فضل کے بیکاری ہیں، یا اللہ تو فضل فرما دے۔ اب اللہ تعالیٰ فضل کیسے فرمائے؟
کبھی تو وہ براہ راست دے دیتے ہیں اور کبھی کسی واسطے اور حوالے سے دیتے ہیں، دیتے اللہ ہی ہے۔ وہ ایک صاحب تھے نا، انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا جب تک کہ اللہ میاں نہیں کھلائیں گے، کھاؤں گا نہیں۔ اب وہ جنگل میں بیٹھ گئے، جنگل میں بیٹھ گئے، ایک صاحب لے گئے ان کے پاس توشہ دان، کھانا لے گئے، کئی دن تو بھوکے گزر گئے، کہنے لگے ہاں میرا اللہ ضد ہے، میں بھی نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں کھلائیں گے۔ اب وہ صاحب لے گئے کھانا، بھائی کھا لو، نہیں بھائی جب تک اللہ بھی نہیں کھلائیں گے ہم تو نہیں کھائیں گے۔ www.shahideislam.com ارے بھائی اللہ بھی نہیں بھیجا ہے، نہیں صاحب ہم نے تو کہا اللہ بھی کھلائیں گے تو کھائیں گے، تو تم اللہ بھی دوڑی ہو۔ نیند آ گئی ان کو، خواب میں آواز سی آئی، اللہ میاں خود تھوڑی دینے آ گئے تجھے، انہیں کو تو بھیجا ہے تمہارے پاس۔ تو کبھی کبھی تو اللہ میاں براہ راست بھی دے دیتے ہیں، مالک ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبوت براہ راست ملتی ہے، کسی قسم کا دخل نہیں ہوتا۔ نبوت جو ہے نا، اعزاز نبوت، اعزاز رسالت، نبوت اور رسالت درمیان میں کوئی نہیں ہوتا، اللہ کے نبی کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہوتا، براہ راست اللہ تعالیٰ دیتے۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالت، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ تاج کس کے ساتھ ہم نے سجانا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، ہم فیصلہ کریں گے۔ یہ تو براہ راست عطا ہو گئی، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ براہ راست نہیں، بالواسطہ ملتی۔ مقام صحابیت، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ ٹھیک ہے، اتنا بڑا مقام ملا۔ بھائی کائنات کے دنیا بھر کے عالم، فاضل، نیک، زاہد، عابد کتنا جمع ہو جائیں، ایک اس صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے ایک نگاہ بھر کے حالت ایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صرف ایک نگاہ، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اتنا بڑا مقام کہاں سے ملا؟ یہ براہ راست نہیں ملا۔ یہ صحابیت کہاں سے ملی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابیت کا اعزاز اب نہیں مل سکتا، مقام صحابیت اب نہیں مل سکتا، یہ بواسطہ نبوت ملتی ہے۔ صحابیت بواسطہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ملی تھی، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ عطا فرماتے، دیتے تو ہر جگہ اللہ ہی ہے، کبھی براہ راست دے دیتے ہیں، کبھی نبی کے ذریعے عطا فرما دیتے ہیں، یعنی ان کی ذات کو واسطہ بنا دیا گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی سے ہی ملے گا بھائی، اور اپنے آپ کو محتاج جانو، اپنے آپ کو ضرورت مند جانو، ملے گا۔ اور اگر ہم نے سمجھا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، یا ہم نے سمجھا نہیں ہے تو ہمیں آتا ہے، یا یہ سمجھا کہ ہم اس سے کیا سیکھیں، ہم تو ان سے بڑے ہیں، یہ تو بھائی جلائے ہیں، ہم تو سید ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو جیسے یہ خیال ہوتا ہے نا کہ صاحب ہم تو سید ہیں، ہمیں کون سمجھا سکتا ہے، ہم کسی کے پاس کیوں جائیں گے؟ بھائی خانوادہ نبوت سے دین پھیلا ہے تو ہمارے پاس آئیں گے نا لوگ۔ ہاں بھائی یہ بات تو صحیح ہے، پھیلا تو وہاں سے ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر صدیق اکبر کے پاس جمع ہوا خانوادہ نبوت،
کی تھی؟ حضرت عمر فاروق نے بھی بیعت کی تھی، پورے اہل بیت نے بیعت کی. تو www.shahideislam.com. اس لیے یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بڑے ہیں، ہم فلاں ہیں. نہیں، ہم محتاج ہیں. اور جو اپنے آپ کو محتاج جانے گا، ضرورت مند جانے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں فرمائے. ہاں، اس کو دیں گے اللہ تعالیٰ، اور خوب دیں گے. دیکھا ہم نے اکابر کو دیکھا کہ اکابر بڑوں نے چھوٹوں سے بیعت کی. حضرت مولانا سید انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ، جو اپنے دور کے محدث عصر تھے، مسئلہ ختم نبوت میں انہوں نے حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی. اور حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ سراج الدین سے بیعت کی. استاد ہیں، استاد نے شاگرد سے بیعت کی. خواجہ عثمان سے بیعت کی تھی، یا نہیں، خواجہ سراج الدین سے. باپ سے ان کو خلافت حاصل ہے، استاد ہیں اور باپ کے خلیفہ ہیں. لیکن باپ کی وفات کے بعد شاگرد سے بیعت کر لی. شاگرد بھی اسی اپنے ابا کا خلیفہ، استاد بھی انہی کے خلیفہ، لیکن بیعت کر لی. نفس تو نہیں مانتا نا کسی کے محتاج رہے، ہم بالکل نہیں مانتا. لیکن جو حضرات اپنے نفس کو کڑوی گولی نہیں کھلاتے، وہ بھائی صفرا، یرقان، ہیپیٹائٹس سے نہیں بچ سکتے. اس لیے جو حضرات بچنا چاہتے ہیں وہ کڑوی گولی کھانے کی زحمت ضرور گوارا کرتے ہیں. نفس نہیں چاہے گا یہ کڑوی گولی کھانا کہ ہم کسی کے محتاج ہوں، ہم کسی کے سامنے جا کے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہیں. ارے اب تک لوگ ہمارے پاس آتے تھے، اب ہم لوگوں کے دروازے پہ جائیں گے؟ بھائی تمہارے پاس لوگ آتے تھے، تمہاری وجہ سے نہیں آتے تھے، کسی کی وجہ سے آتے تھے، کسی چیز کی وجہ سے آتے تھے. اکابر اور مشائخ کے پاس لوگ جاتے ہیں تو ان کے پاس کچھ دیکھ کے جاتے ہیں، وہاں سے کچھ ملتا ہے. اب تمہارے اندر وہ چیز نہیں رہی تو تمہیں جانا پڑے گا. بڑے سے بڑا دکاندار، ہول سیلر، جب اس کے پاس مال ختم ہو جاتا ہے، جس کے پاس لوگ آتے ہیں تو وہ لینے جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ دین کے اعتبار سے، علم و عمل کے اعتبار سے ہمارے اکابر بڑے تھے، ان کے پاس لوگ آتے تھے. اور ہمارے پاس اب نہیں ہے سرمایہ تو کیوں آئیں گے لوگ؟ پاگل تھوڑی. اس لیے ہم تو بھائی چھوٹے بن کے رہو، اللہ میاں خوب دیں گے، خوب نوازیں گے. تو خلاصہ یہ ہوا، حضرت فرماتے ہیں اپنے آپ کو محتاج جانو، اللہ میاں فضل فرمائیں گے. شیخ کی توجہ بھی اثر کرے گی، شیخ کی دعائیں بھی اثر کریں گی. اور اگر ہم نے سمجھ لیا ہم کامل ہیں، ہم محتاج نہیں ہیں، ہم ضرورت مند نہیں ہیں، نہ شیخ کی توجہ اثر کرے گی اور نہ جناب والا اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. منتہی کا یہ کہنا کہ میں کچھ نہیں ہوں، آئندہ کے مراتب معرفت پر نظر کر کے کہنا صحیح، کیونکہ منتہی جو وہ ہے تو کمالات موجودہ کے اعتبار سے جس پر اس کی نظر نہیں، اور مراتب
غیر متناہی ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود عالم الناس اور اعرف الخلق ہونے کے حکم ہے کہ آپ ترقی کی برابر درخواست کرتے رہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے قل رب زدنی علما۔ یہ ایک اشکال ہے اور بڑا عام طور پر پیش آتا ہے۔ اللہ والے اہل اللہ نیک اور صالحہ اکثر و بیشتر سنا ہوگا کہتے ہیں بھائی ہم تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا علم عطا فرمایا، اتنا بڑا مقام عطا فرمایا اور کہتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے، اتنا بڑا عالم ہے اور کہتے ہیں میں کچھ نہیں ہوں، اتنا بڑا بزرگ ہے کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو یہ ایک اشکال ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی سلوک و تصوف کے انتہائی اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے اور پھر کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں یا میرے پاس کچھ نہیں، اس کا یہ کہنا صحیح ہے؟ فرمایا بالکل کہنا صحیح۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کہنا کیوں کر صحیح ہے؟ فرمایا کہ دیکھو جس مقام پر پہنچا ہوا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے اور وہ اس میں تکبر نہیں ہے، کبر نہیں ہے، اپنے آپ کو کچھ نہیں جانتا، تو اس موجودہ مقام پر تو اس کی نگاہ نہیں ہے اور نگاہ ہے آگے آنے والے مقامات اور درجات کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ وہ بہت اونچے ہیں۔ مقامات اور مناقب اور درجات، اللہ کے قرب کے جو درجات ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں۔ 100 منزلہ بلڈنگ ہو، آدمی سیڑھیاں چڑھ رہا ہو، چڑھتے چڑھتے 10 منزل چڑھا یا چلو 20 منزل چڑھ گیا، چلو بھائی 30 منزل چڑھ گیا، اس سے پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ چل گئے کامیاب، ابھی تو ابتدا ہے تو ارے نیچے والے نے کہا ارے میاں تم جانتے بھی ہو ہمیں تو نظر نہیں آ رہے، اتنا اونچے ہو تم، کہتے کچھ بھی نہیں بھائی کچھ بھی نہیں۔ اب وہ جو کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ان درجات کو دیکھ رہا ہے، آگے 70 منزلیں باقی ہیں نا، ان کو دیکھ کے کہہ رہا ہے بھائی میں تو ابھی سے تھک گیا، بالکل نیچے ہوں ابھی تو۔ اور وہ جو بیچارے کہہ رہے ہیں کہ بھائی 30 منزل اوپر والا ہے وہ تو کھڑا ہوا ہے نیچے زیرو پر ہے، اس کو وہ 30 نظر آ رہے ہیں، لیکن جو 30 منزل پر ہے اس کو یہ 30 نہیں نظر آ رہے ہیں، اس کو 70 نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اکابر یہ جو فرماتے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، وہ اپنی موجودہ کیفیت کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ورنہ شیطان نے یہی تو کہا تھا کہ میں بہتر ہوں، انا خیر من، میں بہتر ہوں۔ لیکن نبوت نے کیا کہا تھا؟ کچھ بھی نہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، یا اللہ کچھ نہیں، غلطی ہو گئی۔ جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوگا وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں جانے گا۔ تو اس لیے یہ جو کہہ رہا ہے یہ اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے یا کوئی عالم کہہ رہا ہے میں کچھ نہیں ہوں، تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ بھائی علم کے، تقوی کے، بزرگی کے، قرب الہی کے اتنا درجات ہیں کہ حد نہیں۔ اس لیے فرمایا اس کا یہ کہنا صحیح۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا تھا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے عارف، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قل رب زدنی علما، آپ فرمائیے
اے اللہ میرا علم زیادہ کر، اے اللہ میرا علم زیادہ کر. ہے جی، اے اللہ میرا علم زیادہ کر. حالانکہ جتنا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو علم عطا فرمایا ان سب کا مجموعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا، لیکن فرماتے ہیں کہ حکم ہوا ہے کہ یوں کہو ربی زدنی علما، یا اللہ میرا علم بڑھا دے. آج صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 بار استغفار فرماتے تھے. کیوں؟ کہ جو اللہ کے ہاں قرب کا مقام ہے صحیح معنی میں جہاں پہنچنا چاہیے دیکھ رہے تھے اس پر تو ہم پہنچ نہیں پائے، اس لیے استغفار. باقی پھر عرض کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیسے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com الا اللہ لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ. الا اللہ